رخصت ہونا ہے۔ ایک اور واقعہ، بڑا عبرت آموز واقعہ ہے جو اس وقت دل میں آیا، وہ بھی سن لیں۔ آج ہم دنیا کی محبت میں، دنیا کے اسباب میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہم سب کچھ آخرت کو بھی بھولے ہوئے، جنت اور جہنم کے بھولے ہوئے، اپنی قبر کو بھولے ہوئے، سب سے بڑھ کر اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں، جس کا وقت اٹل ہے، آئے گا، آ کے رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی موت کا وقت آ گیا، اس کی موت کا وقت آ گیا، آ پہنچا، ہرگز اس کو مؤخر نہیں فرمائیں گے۔ ایک عجیب واقعہ بزرگوں سے سنا۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا، ایک بڑی سرزمین پر اس کی حکومت تھی، بے شمار اس کے وزیر۔ ان وزراء میں ایک وزیر اس کا بڑا چہیتا تھا، بہت اس سے محبت اور تعلق کا معاملہ تھا۔ ایک دن بادشاہ بہت موڈ میں تھا، وزیر سامنے، بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ بھائی تم میرے اتنے مقرب، اتنی محبت ہے تمہیں مجھ سے اور مجھے تم سے، تم نے کبھی اپنی کسی خواہش کا ذکر مجھ سے نہیں کیا، بتاؤ مجھے کہ تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے تو خیر میں، آپ کی محبت کے صدقے اور تعلق کے صدقے میں تو مجھے ہر چیز ملی ہوئی ہے، میسر ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر بھی کوئی خواہش تو کبھی تمہارے دل میں آتی ہوگی، مجھ اس خواہش کا ذکر مجھ سے کرو، بتاؤ مجھے۔ کہ بہت اصرار کیا بادشاہ نے، تو وزیر صاحب نے کہا بادشاہ سلامت، کبھی کبھار ایک خواہش اور ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہ کاش آپ کو جو سلطنت ملی ہوئی ہے، کاش اس جیسی عادی سلطنت مجھے بھی مل جائے۔ بس یہ خواہش کبھی ابھرتی ہے، دل میں آتی ہے۔ بادشاہ نے زوردار قہقہہ لگایا اور کہا بھائی اچھا یہ خواہش تمہارے دل میں آتی ہے تو بھائی تم نے کبھی بیان کیوں نہیں کیا؟ کس بات کا خوف ہے؟ ارے یہ خواہش تمہاری ہے کہ آدھی سلطنت تمہیں مل جائے تو یہ تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ ہاں اتنا ہے کہ اس خواہش کے پورا ہونے کے لیے میں تم سے 3 سوال کروں گا، اگر تم نے ان 3 سوالات کا جواب دے دیا تو آدھی سلطنت تمہاری، آدھی میری۔ اللہ، 3 سوالات کے جواب دینے ہوں گے۔ ہاں، اور خواہش کیونکہ کرسی کی تھی، اور کرسی کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے، تخت کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جس کے مقابلے میں کسی شخص کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ کرسی پر، عہدے پر، سلطنت پر، تخت پر کوئی آنچ آ جائے، کوئی اس کی خواہش بھی کر لے، یہ برداشت کسی سے نہیں ہوتا۔
دنیا کا یہ دستور ہے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو اس کرسی کی خاطر مروا دیتا ہے، ختم کروا دیتا ہے، دوست کو ختم کروا دیتا ہے۔ تو اس وزیر کے دل میں خواہش عادی بادشاہت اور سلطنت کی پیدا ہوئی، یہ کہاں برداشت ہو سکتی تھی؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ تمہیں بالکل ملے گی آدھی سلطنت، لیکن میرے 3 سوالوں کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ 1 مہینے کا وقت ہوگا، اگر جواب دے دیے تو آدھی سلطنت تمہاری، اور اگر جواب نہیں دے سکے تو پھر میری تلوار اور تمہارا سر۔ منشی کو بلایا، ہاں بھائی دستاویز تیار کرو، 3 سوالات کے جواب وزیر صاحب کو دینے ہیں۔ پہلا سوال لکھو۔ پہلا سوال کیا؟ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ دوسرا سوال، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ 3 سوال ہیں، 1 مہینے میں وزیر صاحب اس کا جواب دیں۔ اگر جواب دے دیا آدھی سلطنت ان کے نام، اگر جواب نہ دے سکے تو ان کا سر قلم۔ دستاویز تیار ہو گئی، وزیر صاحب کے حوالے کی گئی اور کہا کہ جائیں، 1 مہینے کا وقت ہے۔ وزیر بڑا خوش کہ یہ بھی کوئی سوال ہے، دنیا کا سب سے بڑا سچ، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ، انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ ارے گیا باہر، شہر کے بڑے بڑے علماء، دانشور، عقل مند، ان کا اجتماع منعقد کیا اور ان کے سامنے یہ 3 سوال رکھے۔ اب سب نے اس پر بحث شروع کر دی، دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ سب سے بڑا دھوکہ، کسی کی کوئی رائے، کسی کی ایک رائے، کسی کی دوسری رائے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری، کسی نے ایک بات کہی، کسی نے دوسری بات کہی، تینوں باتوں میں اختلاف۔ اجلاس، اجتماع بے معنی ہو گیا، کوئی واضح جواب متعین نہیں ہو سکا، پریشان ہوا۔ کچھ دن کے بعد دیگر علماء، دانشوروں، عقلاء کو پھر بلایا، پھر یہی بحث، کوئی نتیجہ نہیں۔ بہت بھی گزر رہا، 2 دن، 4 دن، ہفتہ، 10 دن، اللہ اکبر۔ اب پریشان ہوا کہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ سوال بڑے آسان ہیں، لیکن یہ تو بڑے مشکل معلوم ہو رہے ہیں۔ ہر شخص بھانت بھانت کی بولی بول رہا ہے، اپنی عقل، اپنے علم سے طرح طرح کے جوابات دے رہا ہے، کسی ایک بات پہ کسی کا اتفاق نہیں۔ اوہو، اب پریشان، ایک کے پاس جائے، دوسرے کے پاس جائے، علماء سے، عقلاء سے، دانشوروں سے ملے، لیکن کوئی تشفی بخش جواب سامنے نہیں آیا۔ دن گزر رہے، 10 دن، 20 دن، اب مہینہ ہونے کو قریب آیا، اور اب پریشان، آدھی سلطنت کیا مانگی، تو میری زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اگر جواب نہ دے سکا، بس بادشاہ مجھے چھوڑے گا ہی نہیں، کہہ دیا اس نے، سر قلم کروں گا تیرا۔ اب مایوسی کی حالت، کیفیت طاری ہوئی۔
کوئی کوئی جواب دینے والا نہیں. مہینہ ختم ہو رہا ہے، اسی حال میں سرگرداں پھر رہا تھا کہ کوئی مل جائے میرے ان 3 سوالوں کا جواب دے دے، کہ نہیں. اسی مایوسی کی حالت میں رات کی تاریکی میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو دور دیکھا ایک کھٹیا ہے، اس میں سے کچھ روشنی دکھائی دی، اور دور سے دیکھا کہ کوئی درویش اور بزرگ اس کٹیا کے اندر، جھوپڑی کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ کھا رہے ہیں. دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بڑے بڑے عقل والے، بڑے بڑے علم والے ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکے، یہ کوئی اللہ والا درویش دکھائی دے رہا ہے، اس سے بھی کوئی دعا کروا لیتا ہوں. اب تو پتہ نہیں کہ میں زندہ بھی رہوں گا نہیں رہوں گا، اس سے بھی دعا کروا لوں. کوئی اللہ والا دکھائی دے رہا ہے. اس کٹیا میں آیا، عجیب منظر دیکھتا ہے کہ ایک درویش اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے. اور اس سے تعجب خیز بات یہ کہ اس کے ساتھ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، پیالے میں دودھ ہے اور وہ کتا دودھ پی رہا ہے. اللہ. یہ وزیر آیا، سلام کیا. اللہ والے تھے، اللہ والے تھے. کہا آؤ بیٹھو، تمہیں 3 سوالوں کے جواب چاہیے؟ حضرت بالکل. کہاں میرے پاس ان کا جواب ہے، بیٹھو. ارے خوشی کے مارے اس کی حالت غیر ہو رہی ہے. میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ فقیر آدمی، یہ اللہ والا میرے سوالوں کا جواب دے گا. اور یہ تو پہچان بھی گیا، سمجھ بھی گیا کہ میری پریشانی کیا ہے. کہا حضرت میرے 3 سوالوں کے جواب عنایت فرما دیجیے، آپ کی بڑی نوازش ہوگی. فرمایا پوچھو. کہا کہ حضرت دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا ہاں بیٹا، دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے، موت. یہ ایسا سچ ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ کو ماننے والا بھی اس کو مانتا ہے، اللہ کو نہ ماننے والا بھی اس پر یقین رکھتا ہے، دہریہ بھی اس پر یقین رکھتا ہے. ایک دن انسان کو مرنا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے.